بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد بعدد من صلی علیہ وصلی علی محمد کما ینبغی الصلاۃ علیہ وصلی علی محمد بسم اللہ الجلیل الجبار یا سید المرسلین آدائے رب العالمین یا حیدر یا ابو تراب یا صد اللہ یا عین اللہ یا ید اللہ یا روح اللہ یا امر اللہ یا رجال اللہ یا مدل الجاب یا کار الدو یا مرتضی علی یا حق تاکتا ولکو بلک فیا کے تاکہ یا فتح یا کریم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یا علی یا سلام یا کبیر۔ میرے مومن بھائیو، یا علی علیہ السلام مدد۔ کچھ بھائیوں کا اصرار تھا، شاہ جی یہ آپ نے علم کدھر سے پایا، کون ہیں آپ اور یہ سلسلہ کیا ہے؟ آئے تھے میرا خیال ہے لڑکانہ سے، کون ہیں آپ؟ میں نے کہا بھائی کچھ چیزیں بتانے کی نہیں ہوتی، کچھ بتا دیتا ہوں، دنیا سے گزر گیا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کچھ تو بتائیں نا، کچھ تو پتہ چلے، آپ چلی گئی تو بعد میں پتہ لگا تو کیا فائدہ۔ ویسے ہی میرے دل نے کہا بھائی چلو، لوگ کہتے ہیں جی آپ کو یہ قرب کیسے نصیب ہوا مولا کا، کس طرح یہ سلسلہ ہوا، تو اس پہ کوئی گفتگو کرتا ہوں تاکہ شاید آپ کے دل میں یہ میری باتیں اتر جائیں اور آپ بھی مولا کے قریب ہو جائیں۔ اللہ جانتا ہے میں آپ لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور بڑا دل دکھتا بھی ہے آپ کی سمجھ میں، پتہ نہیں میری باتیں آتی بھی ہیں، آپ کہتے ہیں جی دل میں اتر جاتی ہیں، پر پتہ نہیں کدھر چلی جاتی ہیں۔ سلسلہ کچھ یوں ہے، میں نے بہت ہی متوسط طبقہ تو ماشاءاللہ بڑا ہوتا ہے، اس سے بھی نیچے بچپنے میں آنکھ کھلی، اپنی غربتی میں زندگی گزارتا رہا، اور ایسی آپ نے دیکھا ہے کبھی پرندوں پہ غور کیا، جانوروں پہ؟ پرندے دانہ کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، درختوں پہ ادھر ادھر جاتے ہیں، جانور بھی گھاس پھوس کھایا، لیٹ گیا، سو گیا، اٹھا تو پھر اسی تگ و دو میں، تو اسی طرح کی کوئی ایسی میری بھی زندگی تھی۔ ایک بات بتاؤں آپ کو پتے کی، غریب لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کے تحت شعور میں خواہشوں، حسرتوں، آرزوئوں، امنگوں کے بہت سارے بت ہوتے ہیں جو پڑے ہی رہتے ہیں۔ جیسے دکان پہ آپ جائیں نا، ایک ٹوکری میں چھوٹے چھوٹے کھلونے بچوں کے لیے، گڈے گڈیاں، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جانور آگے پیچھے بنے ہوئے ایک ڈھیر لگا ہوتا ہے، اسی طرح غریب آدمی کی بھی کسی کونے خدرے میں یہ چیزیں پڑی رہتی ہیں، کیونکہ اس کا رجحان ہی نہیں ہوتا۔ دوسری طرف چلا جاؤں گا، پھر وہ سلسلہ چلتا 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 ایک وقت آیا تو میں بچپن ہی سے جانور وغیرہ رکھے ہوتے تھے، تو باپ دادا بھی کوئی ایک آدمی کچھ دودھ بیچا، کوئی سلسلہ چلایا، اسی طرح بڑی لمبی داستان ہے، کچھ چھلانگیں لگا رہا ہوں۔ تو جیسے بچے نہیں ہوتے، تو بھینس کا کوئی بچہ ہو تو اس کے اوپر ایک چادر ڈال دیں،
تو اوپر جناب کوئی ایسے کلیاں شلیاں لگا دیں بھئی یہ ذوالجناح ہے، تو اس کے ساتھ جناب ایسی بچوں کی طرح کھیلتے 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 مچور ہوا۔ اب کیونکہ انس تھا مولا عباس علیہ السلام سے، ٹوٹی پھوٹی محبت تھی، جیسی بھی تھی لیکن تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، مطلب ہر چیز سے جب بندہ تھک جاتا ہے نا تو وہ تب ہی مسیح کی تلاش میں نکلتا ہے، ورنہ لوگوں کو روزی روٹی پنکھا ہر چیز ملتی رہے تو بس وہ پھر بھول جاتے ہیں، کوئی مولا بھی ہیں خصوصاً شیعہ دنیا ہی میں پھنس جاتے ہیں۔ تو ایک دفعہ کا واقعہ آپ کو ایک سناتا ہوں۔ میں نے دیکھا، مشاہدے میں آیا، خواب سمجھ رہے ہیں وہ آیا، مولا مجھے لے گیا۔ جب کیونکہ بہت روتا تھا، رات دن محبت اور کوئی چیز سمجھ میں آتی نہیں تھی، ہر چیز پہ وہ جو غربت میں بندے کے اندر وہ جو بت ہوتے ہیں نا، جنہیں وہ بت نہیں مانتا، خواہشوں کے، بھوک کے، پیاس کے، امیری کے، شہرت کے، عزت کے، اسے نہیں پتہ ہوتا یہ بت ہیں۔ اور جب فضل کرم ہوتا ہے اللہ نبی کی طرف سے اور بادشاہ کرم کریں تو وہ پھر ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ وہ کیا ہوا جی، بادلوں کے اوپر تک میں گیا تو مجھے ایک شک ہوا، کہیں مولا مجھے چھوڑ نہ دیں، اور انہوں نے چھوڑ دیا۔ دیکھا تو کچھ نہیں تھا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا، لیکن مجھے احساس ہو گیا کہ جب پاک ہستیوں پہ یقین کا دعویٰ کرو تو پھر اس میں شکوک و شبہات، اگر مگر، تھا، تھی، چونکہ چنانچہ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ امتحان میں سمجھو فیل ہو گیا۔ 8 سال تک مطلب جس طرح کوئی بندہ بالکل دنیا سے ہوادار نہیں ہو جاتا، کسی چیز میں اس کا دل نہ لگے، تو دیوانوں کی طرح سارا دن گھومتا رہے، کوئی کھانا ملا تو کھا لیا، نہ ملا تو چپ کر گیا، تو کبھی تنہائی میں گیا تو زمین پہ سجدہ کر دیا، کوئی توبہ طائب ذکر و فکر کیا۔ 8 سال بعد کچھ حالات نے پلٹا کھایا، تو کوئی مولا کی کرم نوازیاں شروع ہوئیں، پہلے بھی انہی کی شروع تھی، لیکن امتحان بہت ہوتے ہیں۔ کسی چیز کو پانے کے لیے اس کی سمجھ لیں قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، بہت کچھ کھونا پڑتا ہے، پتہ نہیں انسان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے، اتنی اس کی حوصلے نہیں ہوتے، زندگی بھی نہیں، جتنے پروسیس ہوتے ہیں۔ خواہش تو بندہ کر لیتا ہے لیکن بڑا مسئلے ہوتے ہیں۔ کچھ کھانا پینا سکھی ہوا تو ساتھ شیطان بھی لگا ہے، خواہشوں کو بھی ابھارتا ہے، تو وہ جو چھوٹے چھوٹے بت ہوتے ہیں وہ بہت مشکل سے بندہ انہیں بھگاتا ہے، اپنے اندر سے نکالتا ہے۔ 6 سال گزر گئے،
خاموش ہوتا ہوں، ذرا سوچتا ہوں 6 سال پھر گزر گئے۔ اس میں کچھ ایسا جذباتی ہوا، کچھ تو ٹائم ایسا گزرا ذہن نے کام ہی چھوڑ دیا، آوازارگیاں بڑھ گئیں۔ ویسے بھی بندہ اتنی پروسیس سے گزرا ہو تو اس کا دل بھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ کسی چیز پہ ابھی باتیں یاد آتی ہیں نا، دل ذرا رو پڑتا ہے۔ انسان ہوں نا، 6 سال اور گزرے، حکم ہوا میرا گھر بناؤ۔ اب مجھے تو نہیں پتا مولا غازی سرکار کو کیسا گھر چاہیے۔ میرے پاس ایک بھینس تھی، 12,600 روپے کی، بیچی تو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ چودھری ہوتے ہیں نا گاؤں کے بڑے لوگ، تو مجھے 2 مرلے جگہ چاہیے۔ کوئی بھی کسی نے ساتھ نہ دیا۔ ایک چودھری تھا، اس نے مجھ سے پیسے لے لیے، تھا ہی 12,600، اس نے لے لیا۔ اس کے ساتھ اس کے 2 دوست بھی تھے جو اس کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے تھے۔ 2 ماہ بعد پیسے واپس کر دیے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، آگے پیچھے ان تینوں کو فالج پڑا، مر گئے۔ 12,600 روپیہ تو مولا کا میرے ذہن میں تھا، بھئی ایک مکان بناؤں گا، فلاں بندے سے لکڑیاں لوں گا، فلاں سے دروازہ لوں گا، اسے تیار کروں گا تو چابی دریا میں پھینک دوں گا۔ مولا یہ بن گیا آپ کا گھر۔ وہ پھر کچھ چلتا پھرتا رہا، کسی سے کچھ نہ ہوا، کوئی زمین نہ ملی۔ پھر اپنے ایک بھائی ہیں، انہوں نے مشورہ دیا، یہ تم پاگل ہو گئے ہو، تو ٹھنڈا پانی پیو، 12,600 سے کیا بنے گا تیرا؟ تو گھر کیسے بنائے گا، مکان کیسے بنائے گا؟ وہ ہوا یہ جی۔ ایک اور بھائی تھا، اس نے کہا 20,000 روپے اگر تیرے پاس ہو تو فلاں بندہ تمہیں 5 مرلے زمین دے دے گا، گھر بنا لو۔ بہرحال پھر آگے چلتا ہوں، لمبی بات ہو جائے گی۔ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے محبت کیسی ہوتی ہے اور یقین کامل ہو تو بندہ کہاں پہ پہنچتا ہے۔ پھر وہ میرے پاس کسی طریقے سے پورا ہو گیا تو میں نے وہ خرید لیا، اسے وقف کیا اور اس کا نام رکھا درِ حق۔ پھر امر ہوا یہ درِ عباس ہے۔ اب بھی مجھے نہیں پتا بھئی یہ مکان اور درِ عباس یہ کیا ہے۔ پھر کسی سورسز سے پتہ چلا بھئی تم یہ مکان نہیں بنا رہے مولا کا گھر، درِ عباس بنا رہے ہو۔ اور انسان خطاؤں کا پتلا ہے۔ پھر وہ بنیاد وغیرہ تیار کی اور کچھ جنون تھا، کچھ کوتاہیاں تھیں۔ اتنی بڑی ہستی کے ساتھ پیار ہو تو بت اندر بہت سارے ہوں تو وہ ٹوٹے نہ۔ مولا نے میری ڈپٹی لگا دی، علموں والے نے، جھاڑو پہ وہ جگہ لی تھی، ادھر جھاڑو دیتے رہا کرو۔ میں جناب کام تو تھا کوئی نہیں، دن کو کدھر تہاڑ شڑ لگائی،
کوئی بچوں کا داد دلیا کیا، جھاڑو لیا، وہ تو جھاڑو دیتا رہتا تھا۔ آج بھی مجھے یاد ہے، میں لیٹ کے زمین کو دیکھتا تھا اور اینٹ کے ساتھ جو ہے نا زمین کو ایسے ایسے دباتا رہتا تھا، بھائی اس کا بہت خوبصورت لیول ہو، کسی ٹائم پہ میرے مولا آئیں تو یہ اتنی صاف ہو مٹی کہ یہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک، مثال کے طور پہ اتنا سا بھی جو ہے نا گیٹا نہ ہو، کرتا رہا جی، جھاڑو کو ڈپٹی لگی رہی، کام چلتے چلتے بڑھتا گیا۔ آج بھی آپ دیکھیں تو اشتہاروں پہ لکھا ہوتا ہے جارب کش در عباس علمدار حسین، وہ میری ڈپٹی لگی تھی تو میں دیتے ہی رہا۔ جب کوئی مجالس پرنام آئیں، کوئی ممنین آئیں تو باہر جو مین روڈ ہوتے ہیں وہاں سے بھی جھاڑو دے دیتا تھا، گلیوں میں بھی، بارگاہ میں بھی۔ میرے مولا کی چہرے پہ ایک تبسم آ جائے، مسکراہٹ آ جائے، مجھے اپنے سے دور نہ کریں۔ وقت چلتا گیا، تو ایک مومن ہے فیصل آباد کا، بات لمبی ہو جائے گی، شارٹ کرتا ہوں، تو وہ مجھے زواری بھی لے گیا، کہتے ہیں شاہ صاحب کدھر سے شروع کریں گے؟ میں نے کہا بھائی میں بھٹکا ہوا مسافر ہوں اور مولا کا جھاڑو کش ہوں، خاکروب ہوں، اوقات تو نہیں ہے، تو کچھ سفارشات لے کے کربلا میں داخل ہونا چاہتا ہوں، تو مجھے شام میں لے جاؤ۔ شام میں لے گئے، کہتے شاہ جی اندر داخل ہو، یہ ہے بی بی کی زری، آ جاؤ اندر۔ میں نے کہا میں اندر نہیں جاتا۔ کہتے کیوں نہیں جاتے؟ میں نے کہا میں اس دور کا گنہگار ذلیل شاہ جیل سا سید ہوں، میرا کیا کام ہے ملکہ شہزادی کے گھر میں قدم رکھوں؟ میرے تو پاؤں اس قابل ہی نہیں ہے۔ باقی کوئی ایک دو سید چلے گئے، لیکن میں وہیں بیٹھا رہا۔ اچانک سگنل چلا، سمجھ آ رہی ہے؟ اب میں خالی لفافہ تھا، مجھے کیا پتا، بعد میں باتیں سمجھ میں آئی۔ سگنل چلا صفائی کرو، تو اوقات تو مجھے تھی، میں اہل بیت کا خاکروب ہوں، جھاڑو کش ہوں۔ میں نے ایک شام کے اس برآمدے سے ایک صفائی والے سے وہ جھاڑو اس سے چھینا، رولا پڑ گیا، بندے آئے، انہوں نے کہا بھائی تم دے دو۔ میں رو بھی رہا تھا، میں نے کہا میں نہیں دیتا۔ وہ کہتے ہیں بھائی، میں نے کہا مجھے حکم ہوا ہے، بھائی اگر تیرا حکم سچا ہے تو میرا مل جائے گا جھاڑو۔ انہوں نے لے دیا، تو میرے پاس ایک پلہ ہوتا ہے نا، اس طرح میں رکھتا ہوں، اس سے میں حرم صاف کرتا رہتا تھا۔ میرا خیال ہے کوئی 5-6 دن وہاں پہ رہے، دوسرے دن مجھے جھاڑو بھی مل گیا۔ میں حرم صاف کر کے 10 بجے حرم بند ہو جاتا تھا اس زمانے میں، باہر آ کے میں اس کا گیٹ صاف کرتا تھا۔ اس کے بعد بی بی کے حرم کے باہر جو بازار ہیں ان میں جھاڑو دینا شروع کر دیتا تھا۔ وہ بندہ بڑا مایوس ہوا، یہ تو کوئی دیوانہ ہے، میں نے تو ویسے پیسے کیے۔ تو ان کے پاؤں کے پاس میں نے
پہنچا تو 8-10 بندے تھے گروپ کے. میں نے کہا یہ پاؤں اٹھاؤ میں جھاڑو دیتا ہوں نیچے سے. تو وہ بد دل بھی ہوئی, اٹھا لیے. تو میں تقریباً 5 فٹ کے فاصلے پہ تھا. تو کچھ معجزہ ہوا, بات لمبی ہو جائے گی. وہ بندہ وہ جھاڑو لے کے اس نے چومنا شروع کر دیا. باہر اسی طرح میں دوسرے دن چلا گیا کربلا بھی. وہاں بھی ہفتہ 10 دن رہے. ایک بات بتائیں آپ مجھے, کیا آپ کے گھر میں کوئی معزز مہمان آئے کوئی پاکستان لیول کا, تو کیا آپ کو کوئی تیاری کرنی پڑے گی کہ نہیں؟ کرنی پڑے گی. برتن صاف کرنے پڑیں گے, مکان صاف کرنا پڑے گا, فرش دھونا پڑے گا, چرپائی جتنے بھی وہ ڈھیر سارے جن کی تنہائی میں وہ پوجا پاٹ کرتا ہے, وہ نہ ٹوٹے نا, کمرہ صاف نہ ہو تو مہمان تو نہیں آتا. وہ اتنی سفر میں کوئی ایسا ہوا, وہ سارے بت ٹوٹ کے کدھر پتہ نہیں کدھر چلے گئے. کمرہ صاف ہو گیا. جو ہی کمرہ صاف ہو گیا تو اس میں وہ چنگاری جو خدا ذوالجلال نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے, وہ گند مند ہٹا. تو اس کو کوئی شاید کوئی ہوا لگی, کیا وہ دیکھنا شروع ہو گئی. سلسلہ چل پڑا. بڑے سالوں بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ شام میں کیا ہوا, کربلا میں کیا ہوا. وہ معذرت سے ہر ایک کو بتا نہیں سکتا, لیکن ہوا. اور ایسا ہوا, میری جو جد امجد ہیں اس میں سرخ جلال بادشاہ جو ہیں, جو میرے دادا سے ہیں, پوش شریف میں. پھر ایسا کچھ بدلا, شاید 200-250 سال پہلے تک آج سے وہ میں نے نہیں دیکھا. جو ہوا کربلا والوں نے ایسی عطائیں کی. پھر میری ڈپٹی لگ گئی. 12ویں تاجدار نے, سرکار نے حکم صادر فرمایا, تمہاری نوکری لگا دی. وہ کچھ ایران میں, کیونکہ کتابیں تو پڑھے ہوا نہیں ہوں آگے پیچھے, سب لوگوں کے پاس سوال بھیجا نہ سمجھ آیا, تو پھر اندر ہی سے سوال کا جواب اٹھا. پھر میں نے 2008 میں مومنین کے شعوروں کو بیدار کرنے کے لیے اور مومنوں کے دل میں محمد و آل محمد اور اس دور کے حاکم مولا قائم کی محبت کو پختہ کرنے کے لیے یہ ڈپٹی شروع کر دی, اور یہاں تک پہنچایا. یہ بتانے کی, یہ اتنی باتیں آپ سے کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اپنی اوقات چھوڑو, اس کو اپنے گناہ چھوڑو, اس کو کر دیے نا. اللہ بڑا کریم ہے,
ننگی زمین پہ سجدہ کرو، توبہ کرو، وہ معاف کر دے گا۔ محبت کرو، محبت۔ یہ جو کچھ مومنوں آپ دیکھ رہے ہیں نا اس دنیا میں، خدا کی قسم یہ کچھ نہیں ہے۔ جو ہی آپ کا اندر بیدار ہوگا، قلب روشن ہوگا، اگر وہ کچھ آپ نے دیکھ لیا نا، تو یہ دنیا کی کوئی چیز، یہ دنیا کی خوبصورتی، یہ محل، یہ ماڑیاں، یہ پلازے، یہ کوٹھیاں، یہ کاریں، یہ بڑی آپ کو ہیچ اور معمولی چیزیں لگیں گی۔ کر کے تو دیکھو۔ گہرا امامی نہ بنو۔ اس دور کے حاکم قیم و دیم ہیں، تمہیں پکار رہے ہیں۔ میں آپ کو کچھ نہیں کہتا، کوئی عمل، کوئی چلہ، کوئی یاد، کوئی وظیفہ، کوئی ورد، کچھ بھی نہیں کہتا۔ آپ عشق شروع کر دیں۔ میں نے دیکھے نا، مجھے پوچھتے ہیں لوگ آپ کو کیسے عشق ہوا؟ میں نے آپ کو ساری داستان سنا دی۔ ایک ان پہ شک نہ کرو، نہ دل میں شک لاؤ۔ تو وہ اندر کے دوسرے جو بت ہیں نا جی، عارضی طور پہ جو عارضی ٹائم کے لیے، وہ تباہ ہو جائیں گے، آپ بھی ساتھ تباہ ہو جائیں گے۔ اپنا زیادہ وقت مولا کی سوچ میں لگاؤ، تاکہ وہ آپ کے اندر کے بت جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں، آپ کا من کا کمرہ ہے وہ صاف ہو جائے، مولا آ جائیں گے۔ علم، یہ دعویٰ ہے میرا، علم آپ پہ وارد ہوگا بغیر پڑھنے کے۔ سمجھ آئیے؟ آپ توحید کو سمجھ پائیں گے۔ آپ کو پتہ ہوگا وہ اللہ جو کائنات کا مالک ہے، زمین و آسمان کا، ہیں جی، اس کی عظمتوں کا، اس کے جلال کا، اس کے بہت سارے راز آپ پہ کھلیں گے۔ پاک رسول صلوات اللہ علیہ کے، پنجتن پاک کے، امام معصومین کے، مولا غازی بادشاہ کے، 12ویں تاجدار کے۔ تو دوستو میری بات کو مان جاؤ، مولا پاک کی تنہائیوں کا خیال کرو، سمجھو ان کی تنہائیوں کا خیال کرو۔ یہ بحث مباحثے، یہ ایک دوسرے کو وہ امپریس کرنا، دباؤ ڈالنا، علمی، نکلو ان باتوں سے، تو سچائی کی طرف چلو۔ بہت سارے راز کھلیں گے، بہت ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی۔ یہ دیکھیں نا، 25 تاریخ کو میں نے لوگوں سے کہا 18 ماہ ہیں، تباہیاں ہیں، تو ہفتے بعد شروع ہو گئی ہیں، آگے پتہ نہیں کیا کچھ ہونے ہے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اگر میں اتنا چھوٹا سا اس دور کا حقیر سا سید ایک بات بتاؤں، مجھے اپنے مالکوں پہ اتنا گمان ہے، اب آگے نہیں کہتا، آپ کو غصہ آ جائے گا۔ بہت کچھ مجھے پتہ ہے، جو کچھ آپ لوگوں نے خوابوں میں بھی نہ دیکھا ہوگا، مجھے اتنی عطائیں ہوئی ہیں جھاڑو دے کے۔ عشق کرو بھائی، عشق کرو۔ کیوں نہیں سمجھا؟ کیا پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ وہ آنے والے ہیں، بہت قریب وقت ہے، تباہ و بربادیاں ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے نا، میرا آج اصل میں یہ باتیں بتاؤں، یہ میں اتنی باتیں کرنے کا نہیں تھا، میرا دل نہیں کرتا، لیکن وہ صفدر شاہ جی صاحب پہ مجھے آج کچھ غصہ آیا نا، تو میں رات کے 3 بجے ان کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی یہ ساری زندگی جو ہے یہ پڑھتی رہیں گے، یہ شاگردی رہیں گے، یہ استاد کیوں نہیں بنتے؟ تو اصل میں پھر اس کے بعد وہ سوچ مجھ پہ سوار ہوئی، شاید یہ بھی کچھ سگنل چلا ہو، مولا کا امر ہو، تو یہ باتیں انہیں میں نے فون پہ سنانی تھیں۔ پھر پتہ نہیں کسی انجانی سی طاقت نے مجھے بس یہ کرا دیا۔ تو اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی، پوچھ لیا کرو مجھ سے، میں بھی آپ جیسا ہوں، میرے سر پہ سینگ نہیں ہے، میں بتاتا تو نہیں، لیکن جو جانتا ہوں نا وہ آپ بھی جان سکتے ہیں، ہر بندہ جان سکتا ہے۔
اگر وہ تھوڑی سی کوشش کرے. نہیں کرتے ہو تو میں نے آپ کو کیا کرنا ہے؟ نہ ہی تو میں نے آپ کو مرید بنانا ہے. آگے اور بہت باتیں ہیں. میرا اندر سے دل ٹوٹا ہوا ہے یار. میں آپ کو جہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں یہ تیار ہو رہی ہے جگہ، یہ 12ویں تاجدار کی ہے. اب اسی کے بارے میں بتاؤں تو آپ کہیں گے یار یہ پتہ نہیں پاگل سا بندہ ہے، یہ کیا بنا رہا ہے. یہ جناب ایک پتھروں کا ایک مکان ہے تو پتہ نہیں ایک ادھر بنا ہوا ہے. یہ سمجھ میں نہیں آتی. کبھی میری باتیں آپ کو یاد آئیں گی اور میری مولا کی اداسی جو ہے نا اس کو سمجھو، خوف کھاؤ. کیا کرو گے؟ دیکھو میں بھی تمہارے ساتھ ہی رہ رہا ہوں. 2 ٹائم ہی کھاتا ہوں روٹی، کتنی کھا لوں گا؟ اگر میرے پاس 10-20 کروڑ روپے ہو تو کیا کروں گا؟ گھر بنا لوں گا، گاڑی بڑی سی لے لوں گا، کوئی پلازا بنا لوں گا. کیا ہوگا؟ فنا ہو جائے گا. وہ چلے ہو لوگوں، وہ فنا سے محبت نہ کرو، بقا سے کرو. مولا سے مانگو. بہت باتیں ہیں خدا کی قسم. اصل میں یہ میڈیا کا دور ہے، ایسے میری پہنچ نہیں، میں انہیں عیاں نہیں کر سکتا. ایسی باتیں ہیں مولا سے ریلیٹڈ نہیں کر سکتا. دعا کرو میرے لیے بھی، اپنے لیے بھی. مولا آپ کو خوش رکھے. یا علی بادشاہ کی مدد.